جی ہاں، تو ہم آج کی ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں مصر کی مشہور ملکہ کلوپیترا کے بارے میں، اور اس کے ساتھ ہی روم کے مشہور بادشاہ جولیس سیزر کے ساتھ اس کے کیا تعلقات تھے، اور کلوپیترا کا اصل شوہر کون تھا، اور وہ کیا وجہ تھی کہ اس نے خودکشی کر لی۔ اگر آپ بھی ان سب کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، کیونکہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو کلوپیترا کی زندگی کی چھوٹی معلومات فراہم کرنے والے ہیں۔ میں آپ کا ہوسٹ رائے یاسر، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ہسٹومینٹری۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کے بقیہ حصے کی طرف۔ کلوپیترا، جو کہ 51 قبل مسیح سے لے کر 30 قبل مسیح تک روم کی ملکہ رہی، اس کو فادر لونگ گوڈیز یعنی کہ باپ سے محبت کرنے والی دیوی بھی کہا جاتا تھا۔ اس کی 70 قبل مسیح میں پیدائش ہوئی، اور 30 قبل مسیح کو مصر کی سلطنت کے خاتمے کے ساتھ ہی اس کی بھی موت ہو گئی، اور بعد میں مصر کو رومی سلطنت میں شامل کر لیا گیا۔ 58 قبل مسیح میں کلوپیترا اور اس کے باپ بطلیموس ٹویلتھ کی حکومت کے خلاف بہت زیادہ بغاوت شروع ہو گئی، اور بغاوت کے بعد ان کو جلا وطن کر دیا گیا، اور بیرنیس فورتھ نے تخت کا دعویٰ کر دیا اور تخت پر بیٹھ گیا۔ جب بیرنیس 55 قبل مسیح میں مارا گیا تو بطلیموس رومی فوج کی مدد سے واپس مصر آ گیا، اور جب 51 قبل مسیح میں اس کی موت ہوئی تو کلوپیترا اور اس کے بھائی بطلیموس 13 کو مصر کا مشترکہ حکمران بنا دیا گیا، لیکن ان کے درمیان کھلے عام اختلافات خانہ جنگی کی وجہ بنے۔ جب کلوپیترا اور اس کے بھائی بطلیموس 13 کے درمیان اختلافات شدت پکڑ گئے تو اس وقت بہن بھائی کی جنگ میں پارتھیا خاندان کا ایک بادشاہ سیکٹس پومپیو کلوپیترا کے خلاف اس کے بھائی کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ پومپیو کلوپیترا کے باپ بطلیموس 12 کا سیاسی حلیف بھی تھا۔ اسی وجہ سے سیکٹس پومپیوس نے کلوپیترا کے بھائی بطلیموس 13 کا ساتھ دیا، اور کلوپیترا پر حملہ کرنے سے پہلے ہی 48 قبل مسیح میں فارسالس کی جنگ میں اپنے حریف جولیس سیزر کے خلاف یونان میں ہارنے کے بعد پومپیو مصر بھاگ گیا۔ پومپیو بطلیموس 13 کا سیاسی حلیف رہا تھا۔ پومپیو نے بطلیمی 13 کے ساتھ اپنے تعلقات کی وجہ سے مصر میں پناہ لی، اور مصر کو جولیس سیزر کے خلاف جنگی اڈے کے طور پر استعمال کرنا چاہتا تھا، مگر بطلیموس 13 نے اپنے درباریوں کے کہنے پر پومپیو کو سیزر پر حملہ کرنے اور اسکندریہ پر قبضہ کرنے سے پہلے ہی گھات لگا کر مار ڈالا۔ پومپیو کے قتل پر جولیس سیزر نے غم اور غصے کا اظہار کیا، اور بطلیمی 13 اور اس کی بہن کلوپیترا سے اپنی افواج ختم کرنے اور ایک دوسرے کے ساتھ صلح کرنے کا مطالبہ کیا۔ پومپیو کی موت کے بعد جولیس سیزر نے بطلیمی بہن بھائیوں کے درمیان صلح کرنے کی کوشش کی، مگر بطلیموس 13 کے چیف ایڈوائزر نے اس پیشکش کو کلوپیترا کے حق میں سمجھا، اس لیے اس کی افواج نے کلوپیترا اور جولیس سیزر کا محل میں محاصرہ کر لیا۔ محاصرہ ختم کرنے کے فوراً بعد بطلیمی 13 کا بیٹل آف نیل میں موت ہو گئی، اور کلوپیترا کی سوتیلی بہن آرسینیو محل کا محاصرہ کرنے میں اپنے بھائی کی مدد کرنے کی وجہ سے جلا وطن کر دی گئی۔ سیزر نے کلوپیترا اور اس کے بھائی بطلیمی 14 کو مشترکہ حکمران قرار دیا۔ 51 قبل مسیح میں کلوپیترا کو مصر کی واحد حکمران کے طور پر درج کرنا شروع کر دیا گیا، کیونکہ اس کے بھائی بطلیمی 13 نے سیزر کے خلاف پومپیو کا ساتھ دیا تو اسے حکمرانی سے مسترد کر دیا گیا تھا۔ ان ملاقاتوں کے دوران جولیس سیزر اور کلوپیترا کے درمیان ناجائز تعلقات قائم ہو گئے، اور سیزر کے ساتھ کلوپیترا کا مبینہ بچہ
سیزرین 47 قبل مسیح میں پیدا ہوا اور اس کا اصل نام فرعون سیزر تھا۔ 46 قبل مسیح کو کلوپیترا اور اس کے برائے نام مشترکہ حکمران بیتلیمی 14 نے روم کا دورہ کیا اور وہ اس دورے کے دوران اپنے ناجائز بیٹا سیزرین کو ساتھ لے کر نہیں گئی تھی اور ان دونوں کو سیزر کے ولا میں رہائش دی گئی۔ سیزر نے کلوپیترا اور بیتلیمی 14 کو رومن لوگوں کے دوست اور حلیف کی قانونی حیثیت سے نوازا تھا۔ 44 قبل مسیح میں جولیس سیزر کا قتل کر دیا گیا اور سیزر کی موت کے تقریباً 2 ماہ بعد تک کلوپیترا روم میں اس امید سے رہی کہ سیزرین کو سیزر کا وارث تسلیم کر لیا جائے، مگر سیزر کی وصیت کے مطابق اس کے پوتے اکٹاوین کو بنیادی وارث کے طور پر نامزد کر دیا گیا اور اکٹاوین اسی وقت اٹلی پہنچا جب کلوپیترا نے مصر جانے کا فیصلہ کیا۔ 41 قبل مسیح میں کلوپیترا اور مارک انٹونی کی ملاقات ہوتی ہے۔ اس ملاقات کے بعد ملکہ کا انٹونی کے ساتھ رشتہ ہو گیا جس سے 3 بچے پیدا ہوئے۔ شادی کے فوراً بعد کلوپیترا نے اپنی ستیلی بہن آرسینو کو پھانسی دلوا دی اور پارتھین سلطنت اور سلطنت آرمینیا پر حملوں کے لیے اپنے خزانوں کے دروازے کھول دیے۔ کلوپیترا کے ساتھ شادی کرنے کے بعد مارک انٹونی نے اکٹاوین کی بہن اکٹاویا کو طلاق دے دی اور یہ طلاق جمہوریہ روم کی آخری جنگ کی باعث بنی۔ اور پھر 30 قبل مسیح کو سیزر اکٹاوین سے جنگ ہارنے کے بعد مارک انٹونی نے بھی خودکشی کر لی۔ جب کلوپیترا کو انٹونی کی خودکشی کا پتہ چلا اور اس کو معلوم ہوا کہ سیزر اکٹاوین اسے اپنے فاتح جلوس میں شامل کرنے کا ارادہ کر رہا ہے تو اس نے بھی زہر کھا کر خودکشی کر لی۔ اگر آپ ان کی مکمل ڈاکیومنٹری دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ اگر آپ بھی اس طرح کی دوسری تاریخی ڈاکیومنٹریز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل ہسٹومینٹری کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید ڈاکیومنٹریز آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ ان ڈاکیومنٹریز کو دیکھتے رہیں۔